زکات میں تاخیر کر کے پیسہ کمانا اور اللہ رسول کو چھوڑ کر کے ایک چھوٹی سی بلڈنگ، ایک چھوٹی سی گاڑی اور چھوٹا سا فکس ڈپوزٹ کر لینا، یہ کمال نہیں ہے۔ کمال یہی ہے کہ آدمی کو سکون چاہیے، جو سکون صبر میں ہے، جو سکون قناعت میں ہے، جو سکون توکل میں ہے، جو سکون استغنا میں ہے، جو سکون بے نیازی میں ہے، صاف لفظوں میں جو سکون مصطفیٰ کی محبت میں ہے، اس سے ہٹ کے نہیں ہے۔ اگر سکون چاہیے، محبت رسول کی خیرات سینے میں لے لے، اگر تیرا کرائے کے گھر میں کیوں نہ رہے، اللہ بادشاہوں جیسا سکون اللہ تیرے دل میں عطا فرما دے گا۔ یہی پیغام یہ کانفرنس دیتی ہے، یہی پیغام علماء دیتے ہیں، یہی پیغام ہمارے مشائخ دیتے ہیں۔ دولتوں کے انبار میں کھوئی ہوئی دنیا یہ سکون تلاش کر رہی ہے۔ 1 درجن بیماریوں میں گر گئی دنیا، ٹینشن میں گر گئی دنیا۔ اللہ رب العزت سے مقابلہ کرنے چلے ہیں لوگ۔ جس رب نے زمین پیدا کی، جس رب نے آسمان بنایا، جس رب نے مجھے پیدا کیا، اس رب سے مقابلہ کرنے لوگ چلے ہیں۔ ایسا نہیں ہوگا۔ ہم انسان ہیں، ہم کمزور پیدا ہوئے ہیں، ہمیں اپنی حد میں رہنا ہوگا، حد سے باہر کبھی نہیں۔ گھمنڈ اور غرور میں نہیں جیے، گھمنڈ اور غرور تباہ کر دے گا، چاہے دوسرے ممالک کے لوگ ہوں یا ہمارے ملک کے لوگ ہوں، غرور تباہ کر دے گا۔ میرے پیغمبر نے کہا ہے لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے سینے میں رائی کے برابر گھمنڈ ہوگا، رائی کے برابر گھمنڈ ہو، جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ان اللہ لا یحب المتکبرین، میرا قرآن کہتا ہے اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اور یہاں نااہلی اور عقل کے چھننے کی وجہ سے ایک چھوٹا سا گھر بنایا، اب وہ فرعون کا دادا بنا بیٹھا ہے۔ کوئی ایک چھوٹی سی گاڑی خرید لی، اب وہ نمرود کا نانا بنا بیٹھا ہے۔ کسی کو گورنمنٹ کی نوکری چھوٹی سی مل گئی، اب وہ حامان و شداد کا پردادا بنا بیٹھا ہے۔ ایک بلیٹ خرید لیا، اب وہ سینہ تان کے چلتا جیسے بمبئی فلم انڈسٹری کا یہ مالک بنا بیٹھا ہے۔ یعنی چھوٹی سی گاڑی مجھے مغرور بنا دیتی ہے، چھوٹی سی نوکری مجھ کو مغرور بنا دیتی ہے۔ آج یہ گھمنڈ نے کرسی والوں کو آج مغرور بنایا، تب وہ مانوتا کے خلاف بیان دے رہے ہیں، آدمیت کی تحریر کی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ کرسی آج ہے کل ختم ہو جائے گی، یہ آس جوانی ہے کل ختم ہو جائے گی، یہ دولت آج ہے کل ختم ہو جائے گی۔ مانوتا مانو ہو تو مانوتا کو اپنے ساتھ رکھو، غرور کو اپنے قریب نہ آنے دے۔ غرور نے اسکول کا چین چھین لیا، غرور نے مؤذن اور امام کے درمیان کی محبت کو چھین لیا، غرور نے آج ایک اداروں کی تنظیم کو چھین لیا، غرور نے علماء مشائخ کے درمیان کی دوریاں بڑھا دی، غرور نے ایک مدرسے کے 10 مدرسین کو ایک دوسرے کو سلام کرنے سے روک دیا۔ میں شیخ الحدیث ہوں، وہ مجھ کو سلام کرے گا، وہ بولتا میں فارسی کی پہلی پڑھانے والا منشی ہوں، میں 5 گھنٹے پڑھاتا ہوں، 10,000 مہینہ کماتا ہوں، میں تم کو کیوں سلام کروں؟ تم شیخ الحدیث ہے، 50,000 مہینہ کماتا ہے، رہو اپنی جگہ، میں کیوں کروں؟ وہ بھی گھمنڈ کا پتلا، یہ بھی گھمنڈ کا پتلا۔ نتیجے میں ساری زندگی نفرتوں میں گزر جاتی ہے۔ ایک امام مؤذن، میں مؤذن ہوں، میں کھانا لاتا ہوں محلے سے، میں مسجد کی صفائی کرتا ہوں، محنت کرتا ہوں، 10,000 مہینہ مجھ کو ملتے ہیں، اور تم امام ہے، جامع ازہر سے پڑھ کے آیا ہے، تم امامت میں خطبہ دیتا ہے، تیری تنخواہ 50,000 مہینہ ہے، رہو اپنی جگہ، میں کیوں سلام کروں؟ تم میں محنت کرتا ہوں، میں کماتا کھاتا ہوں۔ یعنی غرور نے محبت کو چھین لیا مسجدوں سے، گھمنڈ نے مدرسوں سے محبت کو چھین لیا، غرور نے ہماری آفیسیں، ہمارے دفتروں سے محبت کو چھین لیا۔ اب لوگ غرور کا پتلا بنے بیٹھے ہیں۔ عید کے دن کوئی کسی کو سلام کرنے نہیں جا رہا، کوئی کسی سے ہاتھ نہیں ملاتا، میں کم ہوں کیا وہ سلام کرے گا، وہ سلام مجھ کو کرے گا، وہ مجھ کے میرے پاس آئے گا، وہ مجھ سے ملے گا، میں کہتا ہوں میں کیا کم ہوں کیا میں اس کے پاس جاؤں، وہ مجھ سے ملے گا، نہ وہ آئے گا نہ میں جاؤں گا، دونوں بھینس بن کے اپنے گھر میں بیٹھا رہے گا، ایسی نفرت میں مر جائے گا۔ حضور نے کہا تھا لا تدخلون الجنہ حتی تؤمنوا، جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ مسلمان نہ بن جاؤ، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، مومن نہیں بنے گا جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو۔ یعنی مومن بنے رہنے کے لیے محبت ضروری ہے، مومن بنے رہنے کے لیے محبت ضروری ہے، اور امام مؤذن میں محبت ضروری ہے، مدرسین میں محبت ضروری ہے، سماج میں 100 لوگ ہیں سب میں محبت ضروری ہے، اپنے ایمان کی خیر کے لیے محبت ضروری ہے۔ 1000 نفس بولے سلام نہیں کرنا ہے، اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے محبت ضروری ہے، پیٹھ میں خنجر نہیں بھونکنا، محبت ضروری ہے۔ حضور نے کہا لا تؤمنوا حتی تحابوا، مومن نہیں بنے گا جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو۔ یعنی you will not be complete believer until you love one another، جب تک ایک دوسرے سے محبت نہیں کرے گا کمپلیٹ مومن نہیں بن سکتا۔ یہ بخاری شریف میں بھی یہ حدیث ہے، اور مسلم شریف کتاب الایمان میں بھی یہ حدیث ہے، مومن کامل نہیں بنے گا جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو۔ خوب تسبیح بجانے کہ میرے پاس 100 بیگھہ زمین
زمین ہے, میرے پاس 50 کروڑ کا بنگلہ ہے, میرے پاس کار ہے, سب کچھ ہو سکتا ہے. ایمان اسی وقت رہے گا جب تک کہ دل میں پیار رہے گا, ایک دوسرے سے محبت رہے گی, محبت کرنا ہوگا. اب حضور کہتے ہیں میں تمہیں ایک نسخہ بتاتا ہوں, اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم افشوا السلام بینکم. مصطفیٰ کہتے ہیں ایک نسخہ میں تمہیں بتا دوں, اگر تم نے اس پر عمل کیا تو پھر تو آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی, تو آپس میں تیری محبت پیدا ہو جائے گی. آقا کہتے ہیں بس ایک کام کرنا, آپس میں سلام کو خوب پھیلا دو. افشوا السلام بینکم, انتظار مت کرنا میں شیخ الحدیث ہوں, یہ چپراسی ہے مدرسے کا, یہ سلام مجھ کو کرے گا. انتظار مت کرنا میں پیر ہوں, یہ مرید ہے, یہ سلام مجھ کو کرے گا. انتظار مت کرنا میں شوہر ہوں, یہ بیوی ہے, یہ سلام مجھ کو کرے گی. انتظار مت کرنا میں زمیندار ہوں, یہ مزدور ہے, یہ سلام مجھ کو کرے گا. جہاں انسان ہونے کے ناطے یہ خیال دماغ میں آ جائے میں کچھ ہوں, یہ کمزور سلام کرے گا, وہاں حضور کی سیرت سامنے رکھ لینا کہ آقا دو جہاں نائب پیغمبر ہے, نائب پروردگار ہے, سرکار دو جہاں مالک و مختار ہے, جنت و جہنم کے مالک ہے. آقا اپنے گھر میں جاتے اپنی بیویوں کو سلام میں پہل کرتے تھے, سرکار راستے سے گزرتے اپنے صحابہ کو سلام کرتے تھے, اپنے صحابہ کو آگے بڑھا دیتے, اور حضور سے جب ملاقات ہوتی سرکار سلام میں پہل فرماتے. ترمذی شریف میں آپ کو مطالعہ کریں سرکار کی سیرت کے حوالے سے, آقا علیہ السلام اپنے غلاموں کو سلام میں پہل فرماتے تھے. اپنے نفس کی بات مانے گا, ساری زندگی بھینس بن کے بیٹھے گا, اور جہاں بیچ میں سرکار آ گئے, حضور کی سیرت آ گئی, تو سارا غرور مٹے گا, محبت کا خزانہ. حضور سے ہٹ کے اگر جیا تو زندگی نفرتوں کی آماجگاہ بن جائے گی. سرکار دو جہاں سامنے آ گئے, محبت کی تصویر بن جائے گا, نفرتیں مٹیں گی, عداوت مٹے گی, محبت کا خزانہ ملے گا. محبت کے لیے سلام ضروری ہے, محبت کے لیے ایک دوسرے کی قدر ضروری ہے, محبت کے لیے ایک دوسرے کا سمان ضروری ہے. تو مومن بنے رہنے کے لیے محبت آپس میں ضروری ہے, اور محبت کے لیے دوسروں کی خیر خواہی ضروری ہے, ویل وشنگ ضروری ہے, دوسروں کا شبھ چنتن ضروری ہے. یعنی میں جو چاہتا ہوں اپنے لیے وہی دوسروں کے لیے پسند کرنا ہوگا. میں جب ملوں تو وہ سلام کرے, وہ جب ملے تو سلام میں پہل کرے. میں جب ملوں تو کرسی لے کے آئے, وہ جب آئے تو آپ بھی کرسی لے کے جائے. یعنی پہل ضروری ہے محبت کے لیے. حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ, تم میں سے کوئی مومن کامل نہیں بنے گا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرو جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے. آج نفرتوں میں ڈوبا سماج, یہ صرف اسی پوائنٹ پہ غور کر لے کہ جو آج بکواس کر رہا ہے پیغمبر اعظم کے خلاف, مذہب اسلام کے خلاف. اسلام تو سراپا مذہب رحمت کا نام ہے, اسلام تو دین فطرت کا نام ہے, اسلام تو محبت کا پیغام دینے والا مذہب ہے. اسلام نے تو آخری بات کہہ دی کہ جو چوٹی کو بلا قصور مسل دے اس کے بارے میں بھی قیامت میں اسے جواب دینا ہوگا کہ تم نے ایک چوٹی کو کیوں مسل دیا. اسلام نے تو آخری بات کہہ دی کہ اللہ رب العزت کا کنبہ ہے سارا انسان, یعنی یہ انسان الناس کلہم عیال اللہ, یہ لوگ اللہ کا پریوار کنبہ ہے. خیرکم خیر لعیالہ, تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اللہ کے کنبے کے لیے بہتر ہو, یعنی اللہ کے کنبے کے لیے بہتر ہو. اسلام نے ہمیں سارا قانون کھول کھول کے بتایا ہے, زکوٰۃ کس کو دینا ہے, فطرہ کس کو دینا ہے, فرض خیرات کس کو دینی ہے. اور اگر ٹرین پہ کوئی بھکاری آ جائے جس کا ہاتھ ٹوٹا ہو, جس کا پاؤں نہیں ہو, جو بھوکا ہو, وہاں مذہب نہیں پوچھا جائے گا کہ تو کون ہے, وہاں صرف مجبور دیکھا جائے, اس کی مدد کی جائے گی, پانی پلایا جائے گا, اس کو کھانا دیا جائے گا. یہ تو دوسرے لوگ ظالم ہیں جو نام پوچھ کے پانی دیتے ہیں, جو نام پوچھ کر اگر نام کوئی دوسرا محمد بتایا تو پھر اس کو تماچا سے مارنے لگتے ہیں. ان لچوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے, ان لفنگوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے, ان کتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جس کے سینے میں مانوتا نہیں, جس کے سینے میں ہیومینٹی نہیں, جس کے سینے میں آدمیت نہیں, اسے میں انسان کیا سمجھوں, اسے ہندوستانی کیا جانوں, میں اسے آدمی ماننے کو تیار نہیں ہوں. اسے میں اور دوسرا لقب کیا دوں. آدمی وہی ہے جو آدمیت کی قدر کرتا ہو.
آدمی وہی ہے جو آدمیت کی قدر کرتا ہو. میرا مذہب کیا کہتا ہے تمہیں معلوم ہے؟ مذہب میرا بابر سے نہیں ہے، میرا مذہب ہمایوں سے نہیں ہے، میرا مذہب اکبر سے نہیں ہے. میرے مذہب کو سمجھنے کے لیے بابر کو مت پڑھنا، میرے مذہب کو سمجھنے کے لیے اکبر کو مت پڑھنا. بابر ایک بادشاہ تھا. بادشاہ شرابی بھی ہوتے ہیں، بادشاہ بدکار بھی ہوتے ہیں، بادشاہ ہوتے ہیں. اسلام کو سمجھنے کے لیے اکبر کا نام مت لے، اسلام سمجھنے کے لیے بابر کا نام مت لے. اسلام سمجھنا ہے تو قرآن پر مصطفیٰ کی حدیث پڑھ لیا کر کہ حدیث میں کیا آیا ہے، قرآن میں کیا آیا ہے. جب قرآن حدیث جس دن پڑھے گا، جس دن ہمارے بزرگوں کی زندگی کا مطالعہ کرے گا، یاد رکھ آج تو دشمنی میں آیا ہے، کل عمر فاروق اعظم کی خیرات اگر تجھ کو مل گئی تو دشمنی کرتا ہوا آئے گا، کلمہ پڑھتا ہوا واپس ہوگا. اسلام سمجھنے کے لیے رسول اللہ. بس چمڑی کی زبان ہے، جو منہ میں آیا بول دیا. چمڑی کی زبان ہے، جو منہ میں آیا سب بک دیا. نفرتوں کی کھیتی نہیں چلتی. میں پھر ظلم ہے، جب بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. خون پھر خون ہے، جب بہتا ہے تو جم جاتا ہے. میرے نزدیک 14 سال کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہمارے نزدیک 25 سال کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہمارے نزدیک 50 سال کی کوئی حیثیت نہیں ہے. میں نے تو قرآن کریم کی وہ تاریخ پڑھی ہے. اللہ تعالیٰ ایک بندے کو لمبی عمر دی، 400 سال کی لمبی عمر دے دی. 400 سال کی لمبی عمر دے دی. کہاں 40 سال، کہاں 400 سال. ابھی ہندوستان کی آزادی کے 150 سال ہو رہے ہیں. ہندوستان کی آزادی کے 80 سال ہو رہے ہیں. انگریزوں نے 150 سال تک قبضہ کیا. وہ 150 سال، یہ 80 سال دونوں کو جوڑ دیں تو 200 کچھ سال ہوئے ہیں. اور ہندوستان میں اس سے پہلے کیا تھا وہ سبوں کو معلوم ہے. اور ہمارے نزدیک 400 سال 1 منٹ ہے، 400 سال 1 سیکنڈ ہے. کیونکہ میرا قرآن کہتا ہے اللہ نے ایک بندہ کو لمبی عمر دی تھی، 400 سال کی عمر دی تھی. مصر کا حاکم بنایا تھا، وہ مزدور کا بچہ مصر کا حاکم بنا. لمبی عمر سے دھوکہ کھا گیا، صحت اور تندرستی سے دھوکہ کھا گیا. دھوکہ جب کھایا یعنی وہ اپنی لمبے قد سے دھوکہ کھا گیا، وہ اپنے اتنے انچ سینے سے دھوکہ کھا گیا، وہ 400 سال کی لمبی عمر سے دھوکہ کھا گیا. پھر انہوں نے دوسروں سے سجدہ کروانا شروع کیا، لاکھوں کو قتل کرنا شروع کیا. اللہ نے چھوٹ دی. لیکن جب اللہ نے پکڑا اسے بیچ دریا میں تڑپا کے مار دیا. جب فرعون ڈوبنے لگا کہنے لگا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں ایمان لایا اس اللہ پر جس پر بنی اسرائیل کے لوگ ایمان لائے. وہ بنی اسرائیل کو ذبح کرتا تھا، بنی اسرائیل کو غلام بنا کے رکھا تھا، بنی اسرائیل سے سجدہ کرواتا تھا. اب جب گھڑیا مرنے لگا، جب پانی میں ڈوبنے لگا تو بولا اب میں ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل نے ایمان لایا ہے. اللہ نے کہا ابھی تو ایمان لاتا ہے، اس سے پہلے تو فسادی تھا. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً. آج میں تیری لاش بچاؤں گا تاکہ جو لوگ تیرے پاس آئیں وہ جان جائے کہ مغرور کا انجام کیا ہوتا ہے، گھمنڈی کا انجام کیا ہوتا ہے. میرے سامنے وہ قانون قصہ موجود ہے. نمرود مزدور کا بچہ تھا، اللہ نے دنیا کا حاکم بنایا، لیکن جب دماغ میں کیڑا کاٹا لوگوں سے سجدہ کروانا شروع کیا. اللہ نے معمولی مچھر کو بھیج کر اس مغرور کا تماشا دنیا والوں کو دکھلا دیا. میرا خدا وہ ہے جو دنیا بھر کا حاکم بنانا بھی جانتا ہے، معمولی مچھر سے ہلاک کرنا بھی جانتا ہے. میرا خدا وہ ہے جو فرعون کو مصر کا حاکم بنانا بھی جانتا ہے، 400 سال کی لمبی عمر دینا بھی جانتا ہے، اور پانی میں ڈبا کے مارنا بھی جانتا ہے. میرا خدا وہ ہے جو ابو جہل کو قریش کا سردار بنانا بھی جانتا ہے، اور جب وہ نبی کے قتل کا پلان بنائے میدان بدر میں 2 بچوں کے ہاتھوں ذلت کی موت مارنا بھی جانتا ہے. اسے ہمیں اطمینان ہے جو رب نمرود کو نہ چھوڑا، فرعون کو نہ چھوڑا، شداد کو نہ چھوڑا، ابو جہل کو نہ چھوڑا، وہ میرا خدا آج کے فرعون کو بھی نہیں چھوڑے گا، آج کے نمرود کو بھی نہیں چھوڑے گا، آج کے شداد کو بھی نہیں چھوڑے گا.
ماشاءاللہ۔ مذہب مہذب سے رشتہ اپنا مضبوط کر لیجیے۔ قرآن کریم سارے مسائل کا حل دیتا ہے، تمام کنفیوژن کا علاج کرتا ہے، تمام ڈس اپوائنٹمنٹ کا علاج دیتا ہے، تمام محرومیت کا شاندار علاج قرآن بتاتا ہے۔ کوئی ہو تو قرآن پڑھنے والا، کوئی ہو تو سرکار کی حدیث پڑھنے والا، کوئی ہو تو اولیاء صالحین کی زندگی کا مطالعہ کرنے والا۔ جب کسی ہٹلر کا نہیں چلا، جب کسی مسولینی کا نہیں چلا، جب کسی تانا شاہ کا نہیں چلا، تو آج کے تانا شاہ کا بھی نہیں چلے گا۔ چلے گا میرے خدا کا، چلے گا میرے مصطفیٰ کا، چلے گا میرے رب کا۔ اس رب کی رسی مضبوطی سے تھام لے تو کل اگر تیری اولاد زندہ رہی، وہ اولاد تماشا دیکھے گی کہ ان کا پلان پورا ہوا یا میرے رب کا پلان پورا ہوا یا میرے مصطفیٰ کا پلان پورا ہوا۔ وہ ہو کے رہے گا جو رب نے چاہا ہے، وہ ہو کے رہے گا جو مصطفیٰ نے پیشن گوئی کی ہے۔ جو کچھ سرکار نے کہا، حضور نے کہا ہے، لا یبقى على ظہر الارض بیت مدین ولا فقر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام۔ اس روئے زمین کا کوئی کچا پکا گھر نہیں بچے گا مگر وہاں اللہ اسلام کا کلمہ داخل فرما دے گا۔ میں وہی بولتا ہوں جو میرا رب کہتا ہے، میں وہی بول رہا ہوں جو میرے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اب رب کی بولی کسی کو ناپسند لگے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ میرے اوپر ظلم ہو رہا ہے، کراہنے پر بھی پابندی ہے، میرے اوپر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، میں سانس بھی نہیں لوں، میں کراہوں بھی نہیں، میں دل کا درد کھول کے نہیں بیان کروں، میں اپنے مذہب کو بھی نہیں سمجھا سکوں، تو پھر کیا ہے؟ ایسی زندگی سے موت بہتر ہے، جس زندگی میں کرا نہ سکوں، جس زندگی میں اپنا درد بیان نہ کر سکوں۔ کوئی سنے نہ سنے، میرا رب تو سن رہا ہے، اس لیے رب اس کے رشتہ مضبوط کر لے، مصطفیٰ سے رشتہ مضبوط کر لے، اور جس دن رب سنے گا پھر کسی کی نہیں چلے گا، رب کا چلے گا، اور جو رب کی رسی کو مضبوطی سے تھامے گا اللہ اسے عزتوں سے بالا مال کر دے گا۔ میرا خدا حق ہے، میرا مذہب حق ہے۔ باتیں بہت طویل میری نہ ہو جائے، بیچ میں ایک جملہ معترضہ کے طور پر ایک جملہ آ گیا، میں نے آپ تک پہنچا دیا۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ عقل مندی کی دنیا ہے، یہ تحقیق کی دنیا ہے، یہ انویسٹیگیشن کی دنیا ہے، یہ ریسرچ کی دنیا ہے۔ اس دنیا میں مذہب اسلام کس طرح پوری دنیا میں عقل مندوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنا رہا ہے، اس پر غور سے سنیے گا۔ تھائی لینڈ کی راجدھانی، یہ گھومنے کی بات چلی تھی، یہ گھومنے کے لیے ہم پیدا نہیں ہوئے ہیں۔ اللہ توفیق دے تو کبھی گھوم کے عبرت کی خاطر گھومنا چاہیے، ریلیکس کی خاطر نہیں۔ انجوائے کریں گے، مسرت کا اظہار کریں گے، نہیں، عبرت کی خاطر۔ فسیروا فی الارض، زمین میں سیر و سیاحت کرو مگر عبرت کی خاطر۔ فانظروا، دیکھو ظالموں کا انجام کیا ہوا، جس نے ظلم کیا اس کا انجام کیا ہوا۔ ان کے محلات کو دیکھ لے، ان کے کھنڈرات کو دیکھ لے، ان کی سونی بستیوں کو دیکھ لے، ان کے ظلم و ستم کی کہانی رہ گئی، بستیاں اجڑ گئی۔ اسلام میں گھومنے کا، ٹورزم کا یہی مفہوم ہے کہ گھومنا ہے عبرت کی خاطر، آنکھ کھولنے کے لیے، سبق حاصل کرنے کے لیے، یعنی گھومو، دیکھو، سبق حاصل کرو، اور مناظر فطرت کو دیکھو، اور جہاں دیکھو کہ یہاں نعمتیں زیادہ ہیں وہاں سجدہ کر لیا کرو، اپنے رب کی نعمت کا شکر ادا کر لیا کرو۔ جب کشمیر جاؤ، ڈل جھیل کے کنارے، کیا نعمت ہے خدا کی، اس بیچ شہر کے بیچوں بیچ اس قدر اتنی بڑی جھیل، تو جھیل کے کنارے مصلی بچھا کے 2 رکعت نماز پڑھو۔ الہی تیرا کروڑوں احسان۔ ابھی اپریل مئی جون میں بہار کی راجدھانی پٹنہ میں بدن جلتا ہے اور یہاں کمبل اوڑھ کے سوتا ہوں، یہاں سجدہ بہا دینا چاہیے۔ جب کوئی گلمرگ جائے جہاں برف گری ہوئی دیکھے اس اپریل مئی جون میں کہ الہی وہاں نیچے آگ لگ رہی ہے بدن میں اور یہاں برف گر رہی ہے، کیا تیری قدرت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے یہاں۔ جب نعمت ملے تو سجدہ کرنا چاہیے، اور جہاں اجڑی ہوئی بستیاں ملے تیزی سے گزر جانا چاہیے، کیونکہ وہاں اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے۔ جہاں بے حیائیاں ہوتی ہے، جہاں زناکاری ہوتی ہے، جہاں شراب نوشی ہوتی ہے، جہاں لوگ خوب پھیلنے سے منشیات کا استعمال کرتے ہیں، کسی بھی وقت آسمان سے آگ برس سکتی ہے، کسی بھی وقت زمین سے آگ نکل سکتی ہے، کسی بھی وقت آسمان سے پتھر برس سکتا ہے۔ جہاں شرابیوں کی تعداد میں اضافہ ہو اس بستی میں اللہ رب العزت کا عذاب کبھی بھی آ سکتا ہے۔ جہاں ہر گھر میں زناکار موجود رہے اس بستی میں کبھی بھی آسمان سے آگ برس سکتی ہے۔ اس لیے اپنا نیک رہنا کمال نہیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو نیک بنانا بھی کمال ہے۔ اس لیے اگر سماج کا چودھری منشیات پہ پابندی نہ لگائے، سماج کا چودھری اگر زنا پہ پابندی نہ لگائے، خود وہ بھی اس عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ جس کے ہاتھ میں ستہ ہے، جس کے ہاتھ میں طاقت ہے، جس کے ہاتھ میں پاور ہے، وہ صرف بول کے نہیں، وہ طاقت کا استعمال کرے۔ عالموں کے منہ میں زبان ہے، وہ زبان کا استعمال کرے۔ اگر نہیں امر بالمعروف کیا تو عالم گرفتار ہو جائیں گے، یہ پکڑے جائیں گے۔ عالم سے مسئلہ پوچھا گیا، اگر اس نے حق نہیں بتایا اس کے منہ میں قیامت کے دن آگ کی لگام لگائی جائے گی۔ اس لیے عالم کا منصب ہے جب بھی اس سے کوئی حق پوچھے
وہ حق بیان کرے. جب بھی امت فتنے میں گرفتار ہو اس فتنے سے نکالنے کا پریاس کرے زبان سے. اور اگر کوئی بادشاہ حق ہے وہ قرآن پڑھتا ہے وہ بول کے نہیں رہے گا, اس کی ذمہ داری بولنا نہیں, اس کی ذمہ داری ہے ہاتھ کی طاقت کا استعمال کر کے ظالموں کا ٹینا توڑنا, منشیات روکنا, زنا کو روکنا, سماج میں فحاشی کو روکنا. جو سماج کے چودھری ہیں, جو سماج کے پارشد ہیں, جو سماج کے مکھیا ہیں, جو سماج کے پردھان ہیں, جو سماج کے ایم ایل اے ہیں, جو سماج کے ایم پیز ہیں, وہ ہمت دکھلائیں ان مسائل کو روکنے کے لیے. شراب نے گھر اجاڑ دیا, شراب نے ہزاروں کو طلاق دلوا دی, شراب نے لڑائی جھگڑے کا ماحول پیدا کیا, شراب نے ساری پراپرٹی بیچوا دی. شراب ام الخبائث ہے, سارے گناہوں کی ماں ہے شراب. شراب کی جو بہن ہے وہ افیم ہے, وہ چرس ہے, وہ گانجا ہے. جہاں بھی جس نے بھی اس کا عادی ہوا, اور دور جدید میں ڈرگس چلا ہوا ہے, جو بھی ڈرگس کا عادی ہوا اس کی صحت بھی جائے گی, اس کا مال بھی جائے گا, اس کی دولت بھی جائے گی, اس کی بیوی کی آبرو بھی جائے گی. چونکہ ڈرگس کا استعمال کرنے والا مرد نہیں رہ جاتا, وہ ہجڑا اور نامرد ہو جاتا ہے. میں نے کل بتایا تھا زنا کو روکنے کے جتنے بھی تدبیر ہیں اس میں ایک تدبیر ہے مرد کا طاقتور ہونا, اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا, شادی سے پہلے ہینڈ پریکٹس سے بچانا, شادی سے پہلے منشیات سے خود کو بچانا, شادی سے پہلے بدنگاہی سے بچانا, غلط گندے گناونے مناظر تصویر سے دیکھنے سے اپنے آپ کو بچانا. چونکہ ان تمام کاموں سے نامردی پیدا ہوتی ہے, اور آج اسی نامردی نے زنا کو بڑھاوا دیا ہے. فوجی فوج میں رہتا ہے یا پڑوسی موج میں رہتا ہے, اسی فوجی فوج میں ہے اور پڑوسی موج میں ہے, ظاہر سی بات ہے آپ بیوی کے قابل نہ رہیں گے. سماج میں زنا تو ہوگا, سماج میں بدکاری تو ہوگی, سماج کے پڑوس کے لوگ بدکاریاں تو کریں گے. اس لیے اپنے گھر کو گناہوں سے بچانے کے لیے اپنی بیوی کو روٹین دینا ہوگا, نہ کہ ایل ای ڈی ٹی وی دے دیا, ہاتھ میں ریموٹ دے دیا, اور خود ہے صاحب سکم میں, اور بیوی ہے یہاں پونچھ میں, اور وہاں سے آئے ہیں سال بھر کے بعد, اب ہاتھ میں ریموٹ بھی دے دیا, ایل ای ڈی ٹی وی دے دی, اب کھانا ہے ٹی وی دیکھنا ہے, کھانا ہے ٹی وی دیکھنا ہے, ہاتھ میں موبائل ہے, گندی تصویریں دیکھنا ہے. بدن میں آگ لگے گی پھر کیا ہوگا؟ آپ سعودی عرب میں اونٹ چلا رہے ہو اور یہاں گرم غذا ہے, یہاں گرم ٹی وی ہے, گرم مناظر ہے, گرم ریموٹ ہے, کیا ہوگا؟ یہاں زناکاری نہ ہوگی تو کیا ہوگا, یا بدکاری نہ ہوگی تو کیا ہوگا؟ یہاں تم رہو سعودی عرب میں, تیرا پیسہ, تیرا گھر, تیری زمین اور تیری عصمت فروشی دوسرا کر رہا ہے. اسلام نے کہا ہے یا تو اپنی بیوی کو اپنے ساتھ رکھ, اگر نہیں رکھ پاتا ہے, نہیں صلاحیت ہے, تو اپنی بیوی کو روٹین دے دے. فجر کی نماز کے بعد 2 گھنٹہ تلاوت کرنا, ظہر کی نماز کے بعد تصوف کی کتاب پڑھنا, عصر سے مغرب کے بیچ میں 1,00,000 بار درود پڑھنا, مغرب کی نماز کے بعد کھانا بنانے کے بعد سورہ یاسین پڑھنا, سورہ ملک پڑھنا, سورہ مزمل پڑھنا, سورہ دخان پڑھنا, جمعہ کو سورہ کہف پڑھنا, دلائل الخیرات شریف پڑھنا. صبح سے شام تک کی روٹین دے دے. اگر یہ روٹین دے دیا, اسے فرصت ہی نہ ملے گی اجنبی سے بات کرنے کی, اسے فرصت نہ ملے گی اجنبی کے ساتھ جانے کی, فرصت نہ ملے گی ٹیلی ویژن دیکھنے کی. اگر تم نے اس کو دین نہیں دیا, یا تو اپنے ساتھ رکھ. اگر تم نے یہ روٹین دے دی تو آئے گا 10 سال کے بعد دلائل الخیرات شریف کے برکت سے تیری عزت بچے گی, قرآن کی تلاوت کی بدولت تیری عزت بچے گی. تو 10 سال کے بعد بھی آ جائے, تیرے گھر میں دینداری رہے گی, تیرے گھر میں تقویٰ کا ماحول پیدا ہوگا. ایک طریقہ ہے گھر کو بچانے کا, ورنہ وہی تو میں کہتا ہوں رہو باہر میں, یہاں عزت آبرو سب نیلام ہو جائے گی, اور تو سمجھے گا کہ یہ لڑکا میرا ہے, اور حقیقت بتاتی ہے کہ تیرا نہیں ہے. پھر کیا ہوگا؟ تو غلط الزنا جب سماج میں پیدا ہوں گے, وہ بچہ لچا ہوگا, وہ لفنگا ہوگا, وہ امامی وقت کی عزت نہیں کرے گا. امام اعظم ابو حنیفہ کروڑوں حنفیوں کے امام ہے, وہ سامنے کھڑے ہیں اپنے 2-4 احباب کے ساتھ, سامنے چند بچے ہیں گیند کھیل رہے ہیں, وہ بچہ گیند کھیلتا رہا یہاں تک کہ گیند امام اعظم کے سامنے جب آیا سارے بچے سہم گئے. امام وقت کروڑوں لوگوں کے سچے امام, ان کے سامنے گیند ہے, کچھ بچے ادھر بھاگ گئے, کچھ بچے ادھر چلے گئے, ایک بچہ ڈھٹائی کے ساتھ وہ سامنے آیا اور گیند لے کے چلا گیا. امام اعظم نے کنفرملی نہیں, چونکہ یہاں قانون نہیں بولا جاتا ہے, امکانات کا اظہار ہوتا ہے, امام اعظم نے کہا لگتا ہے اس بچے کی خمیر میں کچھ گڑبڑی ہے, اور اس کے نطفے میں خرابی ہے, یعنی ولد الزنا ولد الحرام ہے, لگتا ہے ایسا. جب لوگوں نے پتہ لگایا, پتہ چلا واقعی یہ ولد الزنا ہے, ولد الحرام ہے. چونکہ جہاں ولد الزنا ہو وہاں بے حیائی, بے شرمی, بڑوں کا ادب ختم ہو جاتا ہے. یعنی جیسے جیسے ناجائز اولاد کی تعداد بڑھے گی وہاں شرم ختم ہو جائے گی, حیا ختم ہو جائے گی. پھر کیا ہوگا؟ باپ کی چھاتی پہ بچہ چڑھ کے مارے گا, بیلنس چیک پہ سائن کروائے گا, ماں کو تماچا مارے گا, بیوی
की गुलामी करेगा, ससुर को अब्बा कहेगा, माँ बाप को बुढ़ा कहेगा। आज सारे लोग आज ग्रस्त हैं इस मुसीबत में। कहते हैं मौलाना आप कीजिए। मैं कहता एक दिन फजीलत पे मैं खिताब कर दूंगा, क्या उससे तेरा बेटा संभल जाएगा? मैं फजीलत पे खिताब ताबीज दे दूंगा, तेरा बेटा संभल जाएगा। हमारे बिहार में आम का पेड़ है, मैं उसमें 1 लाख ताबीज में हिंदुस्तान की